میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی تھی، روایت سنائی تھی، ایک بندہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اعمال نامہ پیش ہوا، یا اللہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ اس بندے نے کہا یا اللہ فضل کا کیا مطلب، میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو فضل کا کیا مطلب، یہ تو عدل ہے، جب میں نے گناہ نہیں کیا تو مجھے جنت ملنی چاہیے، یہ عدل ہے، اس میں فضل کا کیا مطلب۔ جب اس نے ایسا کہا اللہ نے فرمایا اچھا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ، میرے عدل سے، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، اب وہ حیران، یا اللہ عدل سے دوزخ میں کیا مطلب، فرمایا سر سے پاؤں تک جتنی نعمتیں دی ہیں بتا کس کا حق ادا کیا ہے، کسی ایک نعمت کا بدل۔ اب وہ بندہ چپ، کیا مطلب، ہم اللہ کی کسی نعمت کا پورا حق ادا کر سکتے، یہ مہربانی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل پر وہ جزا دیتا ہے، ہم جزا مانگنے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ سوچیں، غور کریں، کہنے والوں نے کیا کہا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، کانپیں، اگر اللہ عدل فرمائے گا تو کانپیں گے کون، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے تے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ عدل کی بات ہوگی تو اونچی اونچی شان والے بھی کانپ رہے ہوں گے، فضل کی بات ہوگی تو ہم جیسے نکمے بھی بخشے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے۔ کسی نے عرض کی حضور آپ کی بھی، فرمایا ہاں میری بھی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی۔ ہم اس رب سے کتنے غافل ہیں، ہمیں اندازہ، دعا نہیں مانگتے، مانگیں تو عاجزی سے نہیں مانگتے، یقین سے نہیں مانگتے، جس طرح مانگنی چاہیے نہیں مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے طریقے بھی سکھا دیے۔ اول آخر درود شریف پڑھو، کیا پڑھو، تھوڑا میرا ساتھ دیا کرو نا، کیا پڑھو، درود شریف، کیونکہ یہ مقبول نیکی ہے، درود شریف مقبول نیکی ہے، تو اول بھی ہوگا آخر بھی، جب اول آخر قبول ہوگا تو درمیان والا قبول ہو جائے گا، درمیان والا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مولانا روم لکھتے ہیں حضور کے لباس پر، جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ایک مکھی حضور کا طواف کر رہی تھی۔ میرا نبی سب کا نبی ہے، سب کی زبانیں جانتا ہے اللہ کی عطا سے، وہ شہد کی مکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا، تم جو پھولوں کا رس چوستی ہو وہ پھیکا، کسیلا، کڑوا ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہے، کہیں کسیلا ہے، کہیں پھیکا ہے، اور جو شہد بنتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کی عطا سے حضور جانتے تھے مگر لوگوں کو بتانا تھا۔ مکھی سے حضور نے پوچھا، اس مکھی نے کہا حضور یہ ہمارا کمال نہیں، یہ آپ کی برکت ہے،
کی برکت ہے. وہ کیسے؟ حضور ہم جب پھولوں کا رس چوس کے جاتی ہیں اپنے چھتے کون کی طرف اور سارے رستے آپ پر درود پڑتی ہوئی جاتی ہے. اور ہماری سردار مکھی جو کون میں چھتے میں بیٹھی ہے وہ ہر وقت درود پڑتی رہتی ہے. تو یہ جو پھیکا کسیلا رس میٹھا ہو جاتا ہے تو یہ آپ پر درود کی برکت سے ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ ہم نے سبق سیکھ لیا کہ پھیکی چیز درود سے میٹھی ہو جاتی ہو. ہمارے عمل پھیکے صحیح درود پڑیں گے میٹھے ہو جائیں گے. تو دعا کا طریقہ بھی سرکار نے بتا دیا, عاجزی کا بھی بتا دیا, ہاتھ کتنے اٹھانے کس طرح مانگنی ہے. ایک شخص آیا نماز پڑھ کے دعا کرنے لگا, یا اللہ میرا, فرمایا سن پہلے رب کی تعریف کر, پہلے رب کی, تو یا اللہ کہہ کے شروع ہو گیا, پہلے رب کی تعریف کر. اس نے کہا یا ارحم الراحمین, فرمایا اب دعا کر. تو نے اللہ کی تعریف کی نا, اب دعا. کیا مطلب؟ آج بھی دیکھو گے مانگنے والے بھکاری آتے ہیں, کہتے ہیں سخی تیری خیر. اس نے پہلے ہی سخی کہہ دیا, تیری خیر, تیرے گھر بار کی خیر. وہ تعریف شروع ہو جاتا ہے. نکالتے ہو پیسے یا نہیں نکالتے ہو؟ کوئی آپ کی تعریف کرے جیب سے پیسے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ تو جو رب کی تعریف کرے گا خالی رہے گا کیا؟ اور دنیا داروں کی تعریف کرو گے ایمان کا نقصان کرو گے, رب کی تعریف کرو گے رحمتیں پاؤ گے. اور دعا کے طریقے بھی سکھا دیے. سورہ فاتحہ بہترین دعا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تعریف کی یا نہیں کی؟ پوچھ رہا ہوں. تو اللہ کے پیارے پیارے نام لے کر اور بار بار دعا میں یا اللہ یا رب. تو دعا کے طریقے نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں, ان سے سیکھا جائے. جتنا عاجزی کریں گے رب کی, جتنی تعریف کریں گے اتنی رب کی رحمت سے پائیں گے. اور دروشی پڑھ لیا, اول آخر درمیان پڑھ لیا, برکت ہی برکت. جب اول آخر قبول ہے تو درمیان بھی قبول ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا اونچی, دعا روح, اصل, ایسنس, عطر. دعا کرتے وقت کنجوسی نہیں کیا کرو, جلدی بھی نہیں کیا کرو. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, 1-2 سیکنڈ میں آپ کی بڑی دعا ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک دعا سناتا ہوں, اللہم ادخل الجنہ. کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈ گن کے بتاؤ. اتنا کہنے میں اللہم ادخلنا الجنہ, اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما. الفاظ کم ہیں, بہت بڑی دعا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما, یہ دعا قبول ہو گئی تو میری موت بھی ایمان پر ہوگی, میں قبر کے عذاب سے بھی بچوں گا, میں حشر کے عذاب سے بھی بچوں گا, مجھے جنت بھی ملے گی. اتنے سے الفاظ ہیں, اتنی بڑی دعا, مگر ہمیں یقین نہیں, ڈھیلا, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, اور رب سے مانگ رہے ہو, کسی دنیا دار سے نہیں ہو. چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز رب کی قدرت سے کوئی بھی خالی نہیں, باہر نہیں ہے. مختصر دعائیں بھی حضور نے سکھائیں, لمبی بھی سکھائیں. تفسیر روح البیان میں ایک لمبی دعا ہے, اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اپنے حبیب پاک پر. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے, اور پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے اور اس قول و عمل سے جو دوزخ کے قریب کر دے. اے اللہ میرے عیب چھپا دے,
گھبراہٹوں سے خوف سے محفوظ فرما، میری لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ وہ رد نہ ہو اور نعمتیں ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی دائمی ٹھنڈک، اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہماری اپنی طرف سے ہمارے چہروں پر حیا کا لباس پہنا دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے خوشی سے بھر دے، ہمارے نفسوں کو اپنی عظمت کی تسکین بخش دے، اور اپنی خدمت کے لیے ہمارے نفسوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور اپنے سوا ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہی کر جس کا تو لائق ہے، یعنی تو رحمت فرما، نہ کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو بنا رہے جس کے ہم لائق ہیں۔ نہیں یا اللہ تو جس شان کا لائق ہے ہم سے وہ فرما۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی جب ہم چھوٹے تھے۔ ہمارے چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری اولاد کو، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، ان میں زندہ ہیں مر گئے ہیں۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم اور تمام بخشنے والوں سے اعلیٰ ہم پر کرم فرما دے۔ یہ اتنی لمبی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں لوگوں نے چھاپ بھی دی ہیں۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، نبی نے جتنی دعائیں کی، ان سے اچھے الفاظ کسی کے ہو سکتے؟ وہ تو قبول ہوئی ہوئی ہیں، تو وہی کریں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مگر ہم جی میرا عجیب تجربہ، میں نے یہاں بھی دیکھا وہاں بھی، آپ لوگوں کو عربی آتی نہیں، کوئی امام کوئی عالم عربی میں دعا کرے آپ آمین بھی نہیں کہتے ہو، ڈر کے مارے پتہ نہیں کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا ہو، کوئی ہمارے خلاف نہ کہہ رہا ہو کچھ۔ اردو میں جب کہتا آپ کو سمجھ آتی ہے فوراً آمین کہتے ہیں، حالانکہ حکم یہ جس کو عربی آتی ہو اس کو کسی اور زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے مگر اس کو پسند ہے اپنے حبیب کی زبان، قرآن کی زبان، تو عربی دعائیں یاد کرنی چاہیے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم تو دعا میں کنجوسی، بس کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی دعا، مولانا صاحب ہاتھ تھک گئے لمبی دعا نہ کرو، ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے دوزخ سے بچنے کے لیے۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کی کتابیں چھاپی ہیں آپ کے لیے، آپ کے آرام کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، ہم سیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے بندے وہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھے نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر میانہ روی پر رہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی شان وہ عاجزی کرتے ہیں، زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جاہل ٹکرا جائے تو بحث نہیں کرتے، راتیں گزارتے ہیں قیام میں سجدے میں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ دوزخ کو ہم سے دور کر دے، وہ گلے کا پندہ ہمیں اس سے بچانا، وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، نہ اتنا کہ زیادہ ہو جائے نہ اتنا کہ کم ہو جائے، میانہ روی، ماڈریٹ۔ آج کل فضول خرچی اور کنجوسی، کہیں کنجوس بنیں گے کہیں فضول خرچی کریں گے۔ رحمان کے بندے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، درمیانے راستے پہ رہتے ہیں، حد سے نہیں بڑھتے تنگی بھی نہیں کرتے، ان دونوں کے بیچ اعتدال پر۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پوجا کے لائق نہیں ٹھہراتے، کسی معبود کو نہیں پوجتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے، وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ یہ رحمان کے بندوں کی کچھ نشانیاں، یہ جو آیتیں پڑھی ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ خلاصہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے دوزخ سے بچنے کی پوری کوشش، آواز نہیں نکل رہی تو کوشش کہاں سے ہوگی؟ کوشش کرنی ہے، کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر، کوئی خطا ہو جائے نہ بھی ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرت شیخ سمنان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں لوگ گناہ کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں یہ گناہ سامنے نہ آ جائے، وہ کہتے ہیں گناہ نہ کرو اللہ سے ڈرو، وہ بے نیاز پتہ نہیں کون سی بات اس کو ناپسند ہو جائے، ہر حال میں ڈرو، اور ہم ڈرتے نہیں، تو اللہ سے ڈرنا ہے اور دوزخ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ دعا کے بارے میں کچھ باتیں بھی آپ کو بتائیں، ابھی بیان جاری ہے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔